اگر آج محکمہ تعلیم کے اندر ڈائریکٹرز اور پرنسپلز کے انٹرویوز ہوں اور وہ مریم نواز کرے اور وہ رانا مشہود کر رہا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر خاموش رہے اور کہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دھاندلی ہے، اور یہی وہ دھاندلی ہے جو ہر دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے 90 دنوں کے اندر انتخابات کا، اور اس پر ایک مخصوص جماعت کی چیخیں نکلتی ہیں اور ان کے سپوکس پرسن آ کر کہتے ہیں کہ جی کس طرح 90 دن میں ہوں گے، انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو مردم شماری اپروو کر دی، انہوں نے تو حلقہ بندیوں کا جو تھا اس پہ یہ کر دیا، اور ہم تو الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ اور بھائی آپ کا کوئی رول، کوئی کردار الیکشن کروانے میں نہیں ہے۔ آپ کا جو ایک خفیہ رول ہے آپ اسی رول پر رہیں۔ آپ کو اس کے لیے فرنٹ مین بننا یا سہولت کاری فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ایک آئینی ڈیمانڈ ہے، اور آئینی عہدوں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے 90 دنوں کے اندر انتخابات کروائیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر اس سے کوئی تکلیف ہے تو ان کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور انہی طریقوں سے وہ حکومتوں میں آتے بھی رہے اور حکومتیں بناتے بھی رہے۔ لیکن اب وہ دور نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے، وہ حالات نہیں ہیں۔ ہر چیز اپنے حالات اور وقت کے مطابق بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اگر انہیں یہ غیر آئینی مطالبہ جس کو وہ بار بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں، اور ان کے سپوکس پرسنز بھی جو ہیں انہیں بھی اپنی زبانوں پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے، اتنی ایک ان کو سوچ ہونی چاہیے کہ اگر یہ بات وہ کریں گے تو دوسری طرف سے بھی اسی انداز میں گفتگو ہوگی۔ اگر آپ اپنی روش نہیں چھوڑ سکتے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی پابند ہے کہ وہ اپنی روش نہ چھوڑے، اور وہ برداشت کا دامن، وہ جو کریکٹر اسیسینیشن ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی برداشت کرے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ ٹارگٹ ہوتی رہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے زبان کوئی نہ کھولے۔ اب شاید پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کر پائے گی۔ اگر آپ ایک بات کہو گے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بدلے آپ کو 10 باتیں کہے گی۔ آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مہنگائی ہے، اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں جی کہ ہم نے ساروں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلے کیے، یہ ڈیسیژن کیے، اور آج کی مہنگائی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو اتنی کریج ہے، وہ تو کبھی بھی اس چیز سے نہیں بھاگتی۔ ہماری اس حکومت کے اندر کافی مہنگائی بھی ہوئی، کافی لوگوں کا جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ بھی ہوا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جن وزارتوں میں رہی، اگر ان وزارتوں کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہے تو اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے، اور اگر کسی جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے عوام کی تکلیفوں میں اضافہ ہوا تو بالکل اس کا نقصان بھی پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کیسے چھوڑ سکتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بتائیں ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں رہا؟ اسحاق ڈار صاحب آپ کو یہ بتانا ہوگا، آپ کو یہ جواب دینا ہوگا کہ جب آپ کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، ہمارا اس وقت بھی مطالبہ رہتا تھا کہ آپ آئیں، بیٹھیں، آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہاؤس میں لے کے آئیں، وہاں پہ ڈسکشن کریں، عوام کو بھی پتہ ہو، عوامی نمائندوں کو بھی پتہ ہو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے، یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے اس وقت ہر چیز ایک خفیہ رکھی۔ آپ ایک طرف اپنے ایم این ایز کو، اپنے ایم پی ایز کو، اپنی جماعت کے ایم پی ایز کو فنڈز بھی دیتے رہے، بے تحاشا فنڈز دیتے رہے،
لیکن دوسری طرف آپ نے یہ کہا جی کہ ہمارے پاس تو قسط دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہے، پاکستان میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ یہ دوغلی جو سیاست ہے یہ نہیں چلے گی۔ آپ کو اپنی نااہلیوں کا اعتراف کرنا ہوگا، آپ کو یہ برڈن اٹھانا ہوگا، یہ آپ کا بوجھ ہے، یہ آپ کا بوجھ کوئی بھی آپ کا اتحادی نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ اتحادیوں والا رویہ رکھیں، آپ اگر اتحادیوں کے ساتھ منصفانہ جو سلوک ہے وہ رکھیں تب ہی ہو سکتا ہے۔ آج نگران حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں بالکل ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے اور تمام تر جو فیصلے ہیں، تمام تر جو تبادلے ہیں، تمام تر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک مخصوص جماعت کی ہو رہی ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی اسے نہ کہے کہ یہ پری پول ریگنگ ہے، یہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ اگر آج محکمہ تعلیم کے اندر ڈائریکٹرز اور پرنسپلز کے انٹرویوز ہوں اور وہ مریم نواز کرے اور وہ رانا مشہود کر رہا ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر خاموش رہے اور کہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی دھاندلی ہے، اور یہی وہ دھاندلی ہے جو ہر دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون آج اگر اپنے ڈائریکٹرز ایجوکیشن میں اور اپنے پرنسپلز اور اپنے ٹیچرز تعینات کرے گی تو کل یہی پولنگ کا عملہ ہوگا، یہی ٹھپے لگانے والا عملہ ہوگا، اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی پری پول ریگنگ کہتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، آج ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ ہم اسی پی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سندھ کے اندر وہ اپنی مرضی کے ساتھ تبادلے کر رہے ہیں، جس طرح اب تعیناتیاں ہو رہی ہیں، پنجاب کے اندر بھی وہی رویہ اور وہی سلوک ہونا چاہیے۔ یہاں آپ ایک جماعت کو تو بالکل کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جو مرضی ہے کرے، سارے ڈی سی، ڈی پی اوز، سارے اے سی، تحصیلدار، پٹواری ان کے مرضی کے ہوں، اور دوسری طرف آپ دوسرے اپنے اتحادیوں کو، سو کالڈ اتحادی جنہیں آپ کہتے ہیں اتحادی جن کی جڑیں بھی کاٹتے ہیں اور جن کو اتحادی بھی کہتے ہیں، ان کے پاس اتنا اختیار بھی نہ ہو کہ وہ کہیں جا کر رو سکیں۔ نگران حکومتوں سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ کرسی کی نگرانی کریں، وہ کرسی کی نگرانی کریں، اس کے مالک بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ٹیکنوکریٹس کے بیٹھنے کی اور عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک محدود مدت کے لیے ایک ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اور اس محدود ذمہ داری کو آپ نبھاتے ہوئے اپنے وقت کے اندر انتخابات کو یقینی بنائیں۔ آپ کا کوئی کام، آپ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ نے کسی عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جانا، آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا۔ یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے، یہ عوام جو ہے یہ بہتر انصاف اور فیصلہ کر سکتی ہے، یہ وہ کرے گی کہ وہ کسے حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، اور 90 دن میں الیکشنز کروا کر آپ حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کریں۔ اور میرے ساتھیوں، جو ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ الزامات کی بوچھاڑ کرنا، اور اس کی تصدیق کیے بغیر سوشل میڈیا کے اندر ایک ادھم مچا دینا، اور پھر اس سے ہمارا نیشنل میڈیا بھی جو ہے وہ خبریں لیتا ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشنز کی گئی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح شازیہ مری صاحبہ ہماری ایک بڑی معزز اور محترمہ ایک سانگڑ جیسے پسماندہ علاقے سے جیت کر الیکشن آتی ہیں، آپ نے 1-2 دن کے اندر ان کی عزت، ان کی پگڑی، ان کی اس طرح سے وہ اچھالی کہ وہ بیچاری اس سوچ میں چلی گئی کہ یہ پاکستان کس کا پاکستان ہے؟ کیا اس ملک میں ہمارا اتنا رائٹ بھی نہیں ہے
کہ ہمارے خلاف غلط بیانی کرنے والے کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ہماری ان خبروں کی تصدیق نہیں کی جاتی. ہمارے جو دیگر ایم پی ایز جس میں مکیش چاولہ صاحب ہیں اور ہمارے کافی سارے پارلیمنٹیرینز جن کو ٹارگٹ کیا گیا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے ان حلقوں سے جو صاحب اختیار حلقے ہیں، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، ہم اپنے دیگر حلقوں سے، ہم اپنی جوڈیشری سے، ہم اپنے سارے ان اداروں سے جو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ از خود نوٹس لیتے ہیں، وہ اس پہ از خود نوٹس لیں اور ان لوگوں کو قرار ہاں اگر ہمارے لوگ گنہگار ثابت ہوں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، اور اگر وہ بے گناہ ہو اور ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو ان کو بھی قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. اور اگر اتنا پیسہ، جتنا پیسہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ روز سوشل میڈیا پہ برآمد کرتے ہیں، اگر اتنا پیسہ آپ نے برآمد کر لیا ہے تو پھر اس ملک کا قرضہ کیوں نہیں اتر رہا؟ پھر وہ پیسہ کس خزانے میں جا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں جا رہا تو ان اداروں کو، اس نیب کو یہ تردید دینی چاہیے کہ ایسا کوئی ہم نے چھاپا نہیں مارا، ایسا کوئی بندہ ہم نے نہیں پکڑا، ایسا کوئی پیسہ ہم نے برآمد نہیں کیا. یہ اس ادارے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور میں یہاں پہ ممتاز خان چانک صاحب کے خلاف جو ایک اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا، جو اتنی بڑی ایک خبریں نیشنل میڈیا پہ بھی چلی، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میپکو سی ای او جو ہے وہ ہمارے خلاف انکوائری کرے، اور کھلی انکوائری ہو، اس میں عوام بیٹھی ہو، جس افسر سے مرضی انکوائری کروائیں. جو شخص لاکھوں روپے منتھلی بل پے کر رہا ہو، جو آدمی پارلیمنٹیرینز میں چوتھے نمبر پہ آتا ہو ٹیکس پیئرز میں، جو کروڑوں کا سالانہ ٹیکس پے کرتا ہو، آپ اس کو گھر کی بجلی چوری کا الزام اس پہ لگا رہے ہیں. ایک گھر میں وہ کتنی بجلی استعمال کرتا ہوگا، جس کے گھر میں 5 جنریٹرز پڑے ہوئے ہیں. آپ آج بھی اس کچے کے علاقے میں جائیں رحیم یار خان میں تو وہاں وولٹیج پورے نہیں ہوتے، وہاں 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے بجلی آتی ہے، اور وہ لاکھوں کے بل پے کر رہا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سارے میڈیا کے سامنے ہمیں ٹرائل کیا جائے، ہمیں بٹھا کر اگر ممتاز چانک پر ایک سنگل یونٹ کی بجلی چوری ہوگی تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہم اسے خود سزا دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ ذمہ داری لے گی کہ ہم اسے چوک میں لا کے کھڑا کر دیں گے. لیکن اس طرح برداشت نہیں ہوگا. آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہماری خواتین کے اوپر، ہمارے مردوں کے اوپر آپ ان کی عزتیں اچھالیں، آپ ان کی پگڑیاں اچھالیں، اور ہم خاموش تماشائی بنے رہیں. یہ نہیں ہوگا. میری تمام میڈیا پرسن سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کا خود پروب کریں، اس چیز کی خود انکوائری کریں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن اس میں ملوث ہو، کوئی پاکستان کا ایک سنگل پینی کا روادار ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جواب دے.